بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولید و سلیمان کی ولی عہدی۔ عبد الملک اس فکر میں غلطان و پیچان تھا کہ کسی طرح اپنے بھائی عبدالعزیز کو ولی عہدی سے معزول کر کے اپنے بیٹے کو ولی عہد بنائے، مگر یہ کام کچھ آسان نہ تھا کیونکہ عام طور پر لوگوں کی مخالفت برپا ہونے کا اندیشہ تھا۔ جب عبدالعزیز کے مرنے کی خبر پہنچی تو عبد الملک کو قدرتی طور پر اپنی خواہش کے پورا کرنے کا موقع مل گیا۔ چنانچہ اس نے رمضان سن 86 ہے، سر یہ 86 ہے نا؟ یہ یہ 86 ہے 86 ہے۔ ہاں، تو جی جی یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا کہ جو ولی عہد تھا جس کو بادشاہ بننا تھا وہ ایکچوئل بادشاہ سے پہلے ہی کیا ہو گیا، فوت ہو گیا۔ صحیح تو اس کی وجہ سے عبد الملک کا جو کام ہے وہ آسان ہو گیا۔ جی ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے رمضان سن 86 ہجری میں تمام صوبوں کے گورنروں اور عاملوں کے نام فرامین جاری کیے کہ عید الفطر کے روز یکم شوال کو لوگوں سے ولید و سلیمان کی ولی عہدی کے لیے بیعت لے لیں۔ چنانچہ تمام ممالک میں تاریخی مقررہ پر ان دونوں کی ولی عہدی کے لیے بیعت لی گئی۔ مدینہ کا عامل حشام بن اسماعیل مخزومی تھا۔ اس نے جب اہل مدینہ سے ولید و سلیمان کی بیعت ولی عہدی کے لیے کہا تو سب نے بیعت کی، لیکن سعید بن مسیب نے انکار کر دیا۔ حشام نے سعید بن مسیب کو گرفتار کر کے درے لگوائے اور تشہیر کرا کر قید کر دیا۔ عبد الملک کو جب یہ حال معلوم ہوا تو حشام کو خط لکھا کہ تم نے سعید بن مسیب کے ساتھ سختی کرنے میں غلطی کی ہے، کیونکہ ابن مسیب میں نہ عداوت ہے، نہ مخالفت ہے، نہ منافقت۔ ایسے شخص کو ہرگز تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ عبد ہاں، الملک بن یہاں پر مروان کی وفات۔ یہ سعید بن مسیب یہ ایک بہت ہی بزرگ اور علم والے تابعین میں سے ہے۔ ایک صحابی ہوتے ہیں، صحابی وہ ہوتے ہیں جنہوں جی نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کو دیکھا ہو، ان کے بعد تابعین آتے ہیں۔ تابعین وہ ہوتے ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم حاصل کیا ہو۔ صحیح، جی سر ٹھیک ہے۔ یہاں پر ایک لفظ گزر کر گیا ہے، تشہیر کرا دی۔ تشہیر، جی جی مشہوری۔ ہاں، یعنی کہ عام طور پر جو سزا ملتی ہے بادشاہ کی طرف سے وہ خفیہ طور پر ملتی ہے، کسی اور کو نہیں پتا ہوتا، لیکن یہ ایک اور طرح کی سزا ہوتی ہے کہ سب کے سامنے جو ہے نا درے لگوائے جاتے ہیں اور پھر مشہور کرا دیا جاتا ہے کہ اس کو درے لگے۔ صحیح چلیں۔ ٹھیک۔ عبد الملک بن مروان کی وفات۔ ولید و سلیمان کی ولی عہدی کے لیے بیعت لینے کے بعد عبد الملک ایک مہینے سے زیادہ نہیں جیا۔ یوم پنج شنبہ 15 شوال سن 85 بمطابق 19 اکتوبر سن 705 کو عبد الملک بیمار ہو کر فوت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کی شہادت کے بعد 13 برس 3 مہینے اور 23 دن عبد الملک زندہ رہا اور یہی اس کی خلافت کا زمانہ تھا۔ مرتے وقت عبد الملک نے اپنے بیٹے کو ہاں، بلایا اور وصیت کی۔ ایک جی جی یہ 33 ہے، 23 نہیں ہے، 33 ہے۔ 33 ہے۔ اچھا جی جی، اور اس میں یہ دیکھیں کہ 705 یہ عیسوی ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ جو ہمارا جارجن جارجن کیلنڈر چلتا ہے ابھی، جی جی 2024 جی چل رہا ہے نا، جی یہ اس کے اعتبار سے ہے۔ تو ہجری صحیح میں یہ میرے خیال میں 85 بنے گا۔ صحیح صحیح تو دو طرح ٹھیک کے ہے۔ کیلنڈر ہے نا، ایک تو اسلامی کیلنڈر ہے، ایک گورگن کیلنڈر ہے۔ اسلامی کیلنڈر میں ابھی ہم 1445 ہجری میں ہیں، اور گورگن کیلنڈر میں ہم ابھی 2024 میں ہیں۔ اور سر اس زمان عیسوی عیسوی جو عیسیٰ سا یہ حضرت عیسیٰ کے عیسیٰ علیہ السلام، جی، عیسیٰ علیہ السلام کی ہجری کا وفات کے بعد، ہجرت کے اور بعد نا؟ جی جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد، جی تو اور یہ ہجرت کے بعد کو کہتے ہیں؟ جی ہجرت کے دن سے۔ صحیح، تو اب یہ جزاک اللہ۔ 705 عیسوی ہے اور 85 ہجری ہے۔ ٹھیک ہے، 705 ٹھیک ہو گیا سر۔ چلیں۔ صحیح۔
مرتے وقت عبد الملک نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور وصیت کی کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں، کیونکہ تقوی ہی بہترین لباس اور بہترین جائے پناہ ہے۔ تمہارے بڑوں کو چاہیے کہ چھوٹوں پر شفقت کریں، اور چھوٹوں کو چاہیے کہ بڑوں سے ادب و تعظیم سے بات پیش آئیں۔ مسلمانوں کی رائے اور مشورے کی ہمیشہ قدر کرنا اور مخالفت سے بچنا، کیونکہ یہ وہی جبڑے ہیں جن سے تم چباتے ہو، اور وہی دانت ہیں جن سے تم توڑتے ہو۔ عقل مندوں پر احسان کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر وہ باتیں کہیں جن کا اوپر ذکر عبد الملک کے ابتدائی حالات میں ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے بعد عبد الملک کا انتقال ہو گیا اور لوگوں نے ولید بن عبد الملک کے ہاتھ پر بیعت کی۔ عبد الملک کے 16 بیٹے اور کئی بیٹیاں تھیں۔ اس کی بیویوں میں ایک یزید بن معاویہ کی بیٹی، ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور ایک عبداللہ بن جعفر کی بیٹی تھی۔ ولید اور سلیمان دونوں بھائی ولادہ بنت عباس کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ خلاصہ کلام، عبد الملک بن مروان خلفائے بنو امیہ میں ایک مشہور اور بااقبال خلیفہ تھا۔ اس نے تمام عالم اسلام کو ایک مرکز سے وابستہ کرنے میں کامیابی حاصل کی، اور شہادت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد جو افتراق پیدا ہو گیا تھا اس کو دور کر کے ایک عالمگیر اسلامی حکومت دوبارہ قائم کی۔ اس کام میں اس نے سختی و تشدد سے زیادہ کام لیا، لیکن وہ اس کی معذرت میں خود کہا کرتا تھا کہ اگر ایسے جاہل اور سرکش لوگوں سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو واسطہ پڑتا تو وہ بھی یہی کرتے جو میں نے کیا۔ عبد الملک نے بنو امیہ کی حکومت کی جڑ جما دی، جو اس سے پہلے مشتبہ حالت میں تھی۔ عبد الملک کے مزاج میں درستی اور سخت گیری کے ساتھ ہی معقول پسندی اور حق شناسی بھی تھی۔ ہم کو اس کی مستقل مزاجی اور بلند ہمتی کی بھی تعریف کرنی پڑتی ہے۔ عبد الملک کی غلطیوں اور خطاؤں میں سب سے بڑی خطا یہ سمجھی جاتی ہے کہ اس نے حجاج کو اس کے استحقاق سے زیادہ اختیار اور اقتدار دیا، اور حجاج نے اپنے اختیار کے ظالمانہ استعمال میں کمی نہیں کی۔ لیکن اس قسم کی غلطیاں ہر اس حکمران سے سرزد ہو سکتی ہیں جو اپنی سلطنت کے قیام و استحکام کا خواہاں ہو۔ عبد الملک کی کامیابیوں میں عبید اللہ بن زیاد، حجاج بن یوسف ثقفی، محلب بن ابی صفرہ کو خاص طور پر دخل ہے۔ عبد الملک کے زمانے میں مسلمانوں کو فتوحات ملکی بھی حاصل ہوئیں، اور اندرونی خدشے بھی ایک ایک کر کے سب مٹ گئے۔ عبد الملک نے اپنی سیزدہ خلافت میں، سیزدہ کیا کہیں گے، سیزدہ ہے نا سر، سیزدہ خلافت میں، جی 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 سیزدہ، یہ اوکے، سیزدہ کے بارے میں مجھے اتنا ہی پتہ ہے جتنا آپ کو پتہ ہے۔ اچھا ٹھیک، اپنی سیزدہ خلافت میں جو کام انجام دیے ان کے اعتبار سے اس کا شمار نامور اور کامیاب خلفاء میں ہے۔ ساتھ ہی وہ باعظمت و باجبروت خلیفہ بھی تھا۔ علم و فضل کے اعتبار سے بھی اس کا مرتبہ بہت بلند تھا، اور شجاعت و سپاہگری کے اعتبار سے وہ بہادروں اور نامور سپہ سالاروں کی فہرست میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ عبد الملک کے وفات کے وقت ہم عالم اسلام کے ایک پر آشوب زمانے سے نکل کر پر امن و سکون زمانے میں پہنچ گئے ہیں۔ ولید بن عبد الملک، ابو العباس ولید بن عبد الملک بن مروان سن 50 ہجری میں پیدا ہوا، اور 36 ہے نا سر، یہ پتہ نہیں کیوں اس سے غلط 36 ہے نہیں، جی، اگر لیفٹ سائڈ پر ہو تو 6 ہوتا ہے، اگر رائٹ سائڈ پہ ہو تو 2 ہوتا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، 36 ہو گیا، اس میں کیا مسئلہ ہے۔ 36 سال کی عمر میں اپنے باپ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد دمشق میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ چونکہ نہایت نازک و نعمت کا پلا ہوا تھا، لہٰذا علم و فضل سے بے بہرا اور پڑھنے لکھنے میں بہت ہی ناقص تھا۔ عبد الملک کے کفن و دفن سے فارغ ہو کر اس نے جامعہ مسجد دمشق میں آ کر خطبہ دیا اور بیان کیا کہ لوگوں، جس کو اللہ تعالیٰ نے مقدم کیا اس کو کوئی مؤخر نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کیا اس کو کوئی مقدم نہیں کر سکتا۔ موت اللہ تعالیٰ کے علم قدیم میں ہے، جس کو اس نے انبیاء اور صلحاء سب کے لیے لازم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس امت کا ولی ایک ایسے شخص کو بنا دیا ہے جو مجرموں پر سختی اور اہل حق پر نرمی کرنے اور حدود شریعہ کو قائم رکھنے کا عزم کرتا ہے، اور وہ خانہ کعبہ کے حج اور سرحدوں پر جہاد یعنی دشمنان دین پر حملہ کرتے رہنے کا عازم ہے۔
اس کام میں نہ وہ سستی کرنا چاہتا ہے نہ حد سے تجاوز کرنے کو اچھا جانتا ہے۔ لوگوں، تم خلیفہ وقت کی اطاعت کرو، مسلمانوں میں اتفاق کو قائم رکھو۔ یاد رکھو جو سرکشی کرے گا اس کا سر توڑ دیا جائے گا، اور جو خاموش رہے گا وہ اپنے مرض میں خود ہی ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد لوگوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت خلافت کی۔ ولید نے خلیفہ ہو کر حجاج کے اختیار و اقتدار کو بدستور قائم رکھا۔ حجاج نے قتیبہ بن مسلم باہلی کو، جو رئی کا حاکم تھا، مفضل بن محلب کی جگہ خراسان کا گورنر مقرر کیا، اور قتیبہ بن مسلم نے چین اور ترکستان تک پہ میں فتوحات حاصل کی۔ مغرب کی جانب موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ نے اسلامی فتوحات کو مراکش سے گزر کر اندلس تک پہنچایا۔ ولید کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک نے رومیوں کے مقابلے میں بہت سے شہر و قلعے فتح کیے۔ محمد بن ہاں قاسم اب بن محمد ہاں ابھی ایک منٹ ابھی یہاں پر ایک دو باتیں بتانے والی ہیں۔ یہاں پر دیکھیں شہروں کے الفاظ ہیں۔ قتیبہ بن مسلم باہلی کو رے کا جو حاکم تھا مفضل بن کی جگہ خراسان کی جگہ۔ اچھا، تھوڑا سا میپ کھول لیتے ہیں تاکہ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں، کیونکہ ابھی جو ہے سب سے پہلے آپ پڑھتے جائیں پہلے۔ قتیبہ بن جی مسلم جو ہے، قتیبہ بن مسلم باہلی اچھا کو رئی کا حاکم بنایا۔ جی یہاں جی پر رئی کا دیکھیں حاکم رئی، بنایا۔ میپ جی کھلا ہوا آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر؟ جی جی سر، ہاں جی، رئی دیکھیں۔ یہ رئی ہے، یہ دیکھیں۔ جی مل گیا۔ کتاب کے جو جو کتاب ہے اس کے اوپر جو رئی ہے وہ ایسے لکھا ہوا ہے، جو کہ غلطی ہے۔ ایسے اصل میں چھوٹی یہ کے ساتھ رئی ہوتا ہے، جی اور اس کے نیچے دو نقطے بھی آنے چاہیے۔ تو قتیبہ بن مسلم بالی کو رئی کا حاکم بنایا، اور اس کے بعد دوسرا کون سا جی ہے؟ فضل مہلب کی جگہ خراسان کا گورنر مقرر کیا۔ یہ والا، اس کا گورنر بنایا۔ اس کے بعد جو قتیبہ بن مسلم نے چین اور ترکستان تک فتوحات کی۔ یہ والا اس طرف، ترکستان یہ تک۔ مشرق کی جانب، یہ والا ٹھیک ہے۔ یہ اس طرف ترکستان ہے جو میں نے اوپر میپ دکھایا ہے، اور کل بھی میں نے بتایا تھا کہ ترکستان سے آپ کے ذہن میں آج کل کا ترکی نہیں آنا چاہیے، بلکہ اس زمانے کی رشین سٹیٹس ہیں، جس میں ترکمانستان، کرغستان اور تاجکستان اور قازقستان وغیرہ کی کنٹریز آتے ہیں آج کل کے زمانے میں۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی، اور مغرب کی جانب موسیٰ بن نصیر گورنر افریقہ اسلامی فتوحات کو مراکش سے گزر کر اندلس تک پہنچایا۔ مراکش اور ہاں اندلس سمیت جی ہاں، اب دیکھیں یہاں پر یہ جو میپ ہے یہ صرف ایران کا ہے، تو مکہ مدینہ سے مشرق کی جانب یہ میپ ہے، تو پتہ چلا کہ جو اپوزٹ سائڈ ہوگی یہ والی، وہ کون سی ہوگی؟ یہ مغرب مغرب۔ ہوگی، جس کا میپ آپ لوگ کو ابھی نظر نہیں آ رہا، جو ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو میپ، یہ والا میپ، یہ والا، تو مراکش آج کل کا جو موروکو ہے، موروکو، ٹھیک ہے، آج کل کا جو موروکو ہے اس کو مراکش بولتے ہیں، اور اندلس جو ہے وہ کس کو بولتے ہیں آج کل کے؟ آج کل کے اسپین کو بولتے ہیں، اچھا اسپین، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکہ مدینہ ہے، مدینہ منورہ، یہ اس کے ہم نے مغرب میں جانا ہے، مغرب یہ والی کنٹری ہے اس طرف، یہ مغرب ہے، اور اس آگے لکھا بھی ہوگا کہ افریقہ تک۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو شاید موروکو نظر نہیں آ رہا ہوگا، کیونکہ یہ میپ خلافت راشدہ کے زمانے کا ہے، انشاءاللہ اس کو بھی چینج کریں گے۔ بہرحال یہ لکھ لیجئے، موروکو، مراکش آج کل کا موروکو ہے، اور اندلس جو ہے وہ آج کل کا جو ہے اسپین ہے۔
صحیح. اچھا اب جو ہے محمد بن قاسم کا تذکر آنے والا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہندوستان کا بھی جو ہے نا وہ ذکر آنے والا ہے. آج تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ میرے پاس شارٹ ہے، یہیں تک ہی پڑھیں گے کیونکہ ٹھیک ہے سر. آگے جو ہے وہ مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم محمد بن قاسم کا شروع کر لیں گے تو ٹائم ختم ہو جائے گا، تو میں اس کو پراپر طریقے سے ختم نہیں کرنا چاہتا. تو محمد بن قاسم، محمد بن ثقفی، یہ حجاج بن یوسف اس کا داماد تھا اور چچے کا بیٹا بھی تھا. ٹھیک ہے، بھتیجا بھی تھا اور داماد بھی تھا. اب یہاں سے انڈیا اور پاکستان کی باتیں شروع کریں گے انشاءاللہ، سندھ اور ہند کی. چلیں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.